السلام علیکم دوستو، آپ کو اپنے چینل میں ایک دفعہ سے پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا مائنڈ ہمیشہ آپ کے کنٹرول میں رہے اور آپ اسے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکیں؟ جی ہاں، اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سناؤں گا جس کہانی میں زندگی کے بہت سے سبق آپ کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اس کہانی میں آپ کی زندگی سے جڑے ہوئے کچھ راستے ہیں جو آپ کے بہت کام آئیں گے۔ آپ کو وہ طریقہ سمجھایا جائے گا جس سے آپ کا دماغ آپ کے قابو میں رہ سکے۔ ناظرین، بتایا جاتا ہے کہ کسی سلطنت پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اسے اپنے گھوڑوں سے بہت زیادہ پیار تھا۔ اس نے 4 گھوڑے رکھے ہوئے تھے جن گھوڑوں کو بادشاہ خاص طور پر محبت کرتا تھا اور ان کو ہمیشہ چاہتا تھا۔ بادشاہ کی یہ خواہش تھی کہ کوئی ان گھوڑوں کو اس طرح سے ٹرین کرے کہ بادشاہ جب اس پر سواری کر سکے تو اس کو وہ ڈسٹرب نہ کریں۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان 4 گھوڑوں کو جب بھی کوئی ٹرینر ٹرین کرتا تو وہ گھوڑے بادشاہ کو گرا دیتے۔ لیکن بادشاہ کو انتہائی پسند تھا کہ میں انہی گھوڑوں پر سواری کروں، اس لیے اس نے اپنی سلطنت میں یہ اعلان کروایا کہ کوئی ان گھوڑوں کو کیا سدھا سکتا ہے، یعنی کہ کیا ان گھوڑوں کو کوئی ٹرین کر سکتا ہے بغیر مار پیٹ کیے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ بادشاہ کسی بھی ٹرینر کو یہ اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ ان گھوڑوں کو مار پیٹ کرے۔ بادشاہ کو گھوڑوں سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، اس لیے بادشاہ کی یہ شرط تھی کہ ان گھوڑوں کو اگر کسی نے ٹرین کرنا ہے تو وہ بغیر مار پیٹ کے ٹرین کرے گا۔ اسی سلسلے میں بادشاہ نے اپنی سلطنت میں یہ منادی کرا دی کہ جو کوئی بھی ان کو اچھے سے ٹرین کرے گا اسے 1 لاکھ سکے سونے کے میں انعام کے طور پر دوں گا۔ اس انعام کے لالچ میں کئی لوگ آئے اور اپنی قسمت آزمائی کی، لیکن گھوڑے سے گر کر کسی نے اپنی ہڈی توڑوا لی، کسی نے اپنا پاؤں توڑوا لیا اور کسی نے اپنا بازو توڑوا لیا۔ ایک دن یوں ہوا کہ ایک نوجوان ٹرینر بادشاہ کے دربار میں آیا اور کہا کہ میں آپ کے گھوڑوں کو ٹرین کر سکتا ہوں لیکن میری کچھ شرطیں ہیں۔ بادشاہ تھوڑا حیران ہوا۔ خیر، اس نے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری کیا شرط ہے؟ تو ٹرینر بولا کہ میری پہلی شرط تو یہ ہے کہ گھوڑوں کو ٹرین کرنے کے لیے مجھے 1 سال کا وقت دیا جائے۔ میری دوسری شرط یہ ہے کہ مجھے کافی بڑی اور کھلی جگہ دی جائے جس میں ان کو روکے رکھوں۔ میں ان کی 6 گھنٹے دیکھ بھال کروں گا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کروں گا۔ اس جگہ کے ارد گرد کافی اونچی دیوار ہونی چاہیے تاکہ کوئی بھی اندر آ کر مجھے ڈسٹرب نہ کر سکے۔ بادشاہ نے سوچا کہ جہاں میں اتنے لوگوں کو آزما چکا ہوں، اس نوجوان لڑکے کو بھی آزما لیتا ہوں۔ اس لیے بادشاہ نے اس کی تمام شرطیں قبول کر لیں اور کہا کہ تم کل سے آ جانا اور تمہاری جتنی بھی شرطیں ہیں وہ پوری کر دی جائیں گی۔ بادشاہ نے اپنے خدام کے ذریعے ایک بہت بڑی جگہ کو مختص کر دیا، اس کے ارد گرد ایک بہت بڑی 4 دیواریں بنوا دی اور ٹرینر کو کہا کہ تم اپنے وعدے کے مطابق کل آ جانا اور تمہیں یہ چیزیں مل جائیں گی۔ ٹرینر اپنے وعدے کے مطابق آ گیا اور سبھی گھوڑوں کو اس بڑی حویلی میں جا کر چھوڑ دیا۔ اب وہ چاروں گھوڑے اس بڑی حویلی کے اندر دوڑنے لگے۔ ٹرینر نے یہ کیا کہ جب گھوڑے دوڑ دوڑ کر تھک گئے تو اس نے ان گھوڑوں کو پانی پلایا اور خود بھی کھانا کھایا اور آرام سے اسی حویلی میں ہی ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ سیم یہی روٹین اس نوجوان نے 1 مہینے تک رکھی۔ وہ اس حویلی میں آتا، گھوڑوں کو پانی پلاتا، گھوڑے اس کو دیکھ کر دوڑتے بھاگتے، جب وہ تھک جاتے تو وہ ان کے آگے پانی رکھتا، ان کو کھانا کھلاتا اور کھانا کھلانے کے بعد وہ خود ہی سو جاتا۔ 1 مہینے کے بعد اس ٹرینر نے یہ کیا کہ وہ خود بھی ان گھوڑوں کے ساتھ دوڑتا۔ جہاں جہاں وہ ٹرینر دوڑتا گھوڑے اس کے پیچھے پیچھے دوڑتے۔ گھوڑوں کو یہ خیال تھا کہ یہ ہمیں کھانا کھلائے گا، ہمیں پانی پلائے گا، اور آہستہ آہستہ وہ چاروں گھوڑے اس ٹرینر کے ساتھ مانوس ہو گئے۔ گھوڑوں کو یہ لگنے لگا تھا کہ یہ ٹرینر ان کا دوست ہے، کیونکہ جب سے وہ ٹرینر آیا تھا گھوڑے آزادی محسوس کرنے لگے تھے۔ گھوڑے بھی اب اس گھر کو پیار کرنے لگے تھے۔ ایسا کرتے کرتے تقریباً 6 مہینے گزر گیا۔ ایک دن بادشاہ گھوڑوں کی ٹریننگ دیکھنے کے لیے آیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ ٹرینر آگے آگے دوڑ رہا ہے اور گھوڑے اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ بادشاہ کو اس کی ٹریننگ بہت پسند آئی، وہ واپس چلا گیا۔ جب پورا 1 سال ہو گیا تو بادشاہ کو پیغام بھجوایا گیا کہ گھوڑے بالکل ٹرین ہو چکے ہیں، بالکل ریڈی ہیں۔ بادشاہ خوشی خوشی ان کو دیکھنے کے لیے آیا۔ جب بادشاہ اس حویلی میں داخل ہوا تو ٹرینر نے چاروں گھوڑوں کو باری باری لگام ڈالی اور ان پر سواری کر کے دکھایا۔ سبھی گھوڑے آرام سے دوڑنے لگے، کسی گھوڑے نے بھی ٹرینر کو گرانے کی کوشش نہیں کی۔ بادشاہ نے پوچھا کہ یہ کام تم نے کیسے کیا؟ ایسا تو کوئی بھی نہیں کر سکا، تم نے یہ خاص کام کیسے کر لیا؟ تو ٹرینر نے بتایا کہ میں نے پہلے ان کو آزادی دی۔ جب اس حویلی میں نے ان کو آزادی دی تو یہ آزادی کے ساتھ دوڑنے لگے۔ جب یہ آزادی کے ساتھ دوڑنے لگے اور میں ان کے ساتھ دوڑنے لگا تو انہوں نے سمجھا کہ یہ بھی ہمارا ہی ایک ساتھی ہے۔ جب یہ ان کو آزادی مل گئی اور ان کو اعتماد حاصل ہو گیا تو پھر یہ دوڑ کر ان کو بھوک اور پیاس محسوس ہوئی، تو میں نے ان کو پانی پلایا اور ان کی بھوک ختم کی۔ جب میں نے ان کی بھوک ختم کی تو انہوں نے مجھے اپنا مسیحا سمجھ لیا کہ یہ جو بندہ ہے یہ ہمارا دوست بھی ہے اور یہ بندہ ہمارا خیال بھی رکھنے والا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں نے ان کی دوسری ٹریننگ بھی شروع کر دی۔ میں نے ان کے اوپر بیٹھنا شروع کر دیا، میں نے ان کے اوپر کاٹھی رکھنی شروع کر دی۔ تو آہستہ آہستہ یہ میرے ساتھ مانوس ہوتے گئے۔ پھر میں ان کی کمر پر بیٹھتا، پھر میں ان کے ساتھ کھڑا رہتا، پھر ان کے ساتھ میں باتیں کرتا۔ جب یہ گھوڑے مجھے پیٹھ پہ بٹھانے لگے تو پھر میں ان کی پیٹھ پہ بیٹھ کر ان کو دوڑانے کی کوشش کرتا۔
بادشاہ یہ سب جان کر بہت خوش ہوا اور اس نے سونے کی سکے بھی دیے اور اسے ہمیشہ کے لیے ان گھوڑوں کی دیکھ بھال کے لیے اپنی نوکری پر بھی رکھ لیا۔ تو دوستو یہ تو ایک کہانی تھی جو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اس کہانی سے کیا سیکھنے کو مل سکتا ہے، کیا سبق ملتا ہے، یہ کہانی ہمیں کیا سبق دیتی ہے۔ تو بات کچھ ایسی ہی ہے، ہر انسان کے اندر جو اس دنیا میں موجود ہے 4 گھوڑے ہیں جو اس کے کنٹرول میں نہیں رہتے۔ تو سب سے پہلے جو گھوڑا انسان کے اندر موجود ہے وہ لالچ کا گھوڑا ہے، جو انسان کے کنٹرول میں نہیں رہتا۔ جو ٹرینر ہے آپ اس کو اپنا عقل قرار دے لیں، عقل جو ہے اس نے ہی ان 4 گھوڑوں کو کنٹرول کرنا ہے۔ جو سب سے پہلا گھوڑا ہے وہ لالچ کا گھوڑا ہے۔ لالچ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے کس سے زیادہ دوستی کرنی ہے اور کس وجہ سے کرنی ہے، اور کس سے دوستی نہیں کرنی اور کس لیے نہیں کرنی۔ تو لالچ کے گھوڑے کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو اپنے ٹھنڈے دل سے، اپنے ٹھنڈے دماغ سے سوچنا ہوگا اور اس لالچ کے گھوڑے کو ٹھنڈے دماغ سے ہی کنٹرول کرنا ہوگا۔ آپ کو ہر کام کے لیے غور و فکر کرنا چاہیے۔ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے، جب بھی کوئی پریشانی پیش آئے، تو آپ کو اسے اپنے ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر ہی فیصلہ کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر جو گھوڑا ہے وہ غصے کا گھوڑا ہے۔ غصے کا گھوڑا دوسرے کا نقصان کرے نہ کرے اپنا نقصان ضرور کرتا ہے۔ یہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ کچھ باتوں پر، کچھ چیزوں پر تو اس کو فطری طور پر غصہ آ ہی جاتا ہے۔ جیسے اگر آپ کی کوئی انسلٹ کرے یا آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو غصے کا آنا لازمی ہے، لیکن کب، کہاں اور کتنا غصہ کرنا چاہیے اور کیسے غصہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنے غصے پر کتنا قابو کرنا چاہیے، اسے کنٹرول کرنا چاہیے اور کیسے کنٹرول کرنا چاہیے، یہی اپنے ٹرینر یعنی اپنے عقل کی مدد سے اس گھوڑے کو آہستہ آہستہ سکھانا چاہیے۔ تیسرا جو گھوڑا ہے اس کا نام ہے حکومت، کنٹرول، اختیارات کا گھوڑا۔ ہم اسے خود اعتماد بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کام صرف میں ہی کر سکتا ہوں، اسے ہم گھمنڈ کہیں گے۔ ہمیں خود پر اعتماد کرنا چاہیے، خود پر فخر کرنا چاہیے، لیکن خود پر کبھی بھی غم نہیں کرنا چاہیے۔ یہی بات ہمیں اپنی عقل کے ذریعے اس تیسرے گھوڑے کو سمجھانی چاہیے تاکہ جو اختیارات کا لالچ ہے وہ زیادہ سے زیادہ نہ پھیلے اور اختیارات کے لالچ کو کنٹرول کیا جا سکے، تاکہ آپ اپنے ہی محدود، جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے اور جتنی اللہ تعالیٰ نے جتنے لوگوں پر آپ کو کنٹرول دیا، آپ ان کے درمیان ایک بہترین فیصلہ ساز بن سکیں۔ چوتھا گھوڑا جو ہے وہ علم کا گھوڑا ہے، جس کو ہم کہیں گے کہ لا علمی۔ ہم اپنے علم کی یعنی کہ لا علمی کے گھوڑے کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں اپنی عقل کے ذریعے۔ آپ اپنے آپ کو جہالت سے نکالیں، آپ اپنے آپ کو علم کی طرف لے کر آئیں۔ علم ہی آپ کو سکھائے گا کہ آپ نے کن ذرائع سے رزق حلال کمانا ہے اور کن سے ذرائع سے کمایا ہوا رزق آپ کے لیے حرام ہے۔ آپ نے ناجائز طریقوں کو چھوڑ کر جائز طریقوں کی طرف جانا ہے اور جائز طریقوں کے ذریعے کمائی ہوئی دولت کو ہی اپنے تصرف میں لے کر آنا ہے۔ آپ اس چوتھے گھوڑے کو بھی اپنے عقل کے ذریعے سے ہی کنٹرول کر سکتے ہیں، اگر آپ نے اپنی عقل کو اس لائق بنایا، یعنی آپ نے اپنی عقل کو تعلیم دی۔